موقع پر جب امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ لوگ برا بھلا کہتے ہیں جناب حضرت امیر معاویہ کو، تو انہوں نے فرمایا انی اکرہ لکم، میں یہ بات ناپسند کرتا ہوں، آئی ڈس لائک اٹ۔ آپ کے فرمان کے ساتھ دھوکہ کرنا علمی دیانت نہیں ہے، ان کی بات کو ماننا علمی دیانت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سن لیا ہے، یہ نہج البلاغہ کا ایک خطبہ ہے، خطبہ نمبر 204 نہج البلاغہ کے اندر، جو نہج البلاغہ جو علی علیہ السلام کے خطبات کی کتاب ہے۔ اس خطبے کو اس بندے نے یعنی خورشید عالم نے یہ ثبوت بنا کے پیش کیا ہے کہ علی علیہ السلام نے جو منع کیا ہے کہ آل شام کو گالیاں نہ دو، یہ کیا ہے؟ ان کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھیں، فقط خطبے کا پہلا جز پڑھ لینے سے کافی نہیں ہے کہ انسان کیا ہے اس خطبے سے نتیجہ لے سکے۔ ہم اس کو مانتے ہیں کہ گالیاں دینا اچھی بات نہیں ہے، گالیاں دینا بری بات ہے، لیکن آپ اس خطبے کو آگے تو پڑھیں نا۔ اسی خطبہ نمبر 4 کا اس نے پہلا جز پڑھا ہے۔ خطبہ اس طرح سے آپ خطبہ سنیں۔ مولا فرماتے ہیں انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، یہ انہوں نے پڑھا ہے بس یہاں تک کہ میں پسند نہیں کرتا کہ تم کسی کو گالیاں دو۔ آگے انہوں نے پڑھا۔ دیکھیں، جو اہم بات تھی وہ آگے تھی۔ ہم اس کو مانتے ہیں کسی کو گالیاں دینا اچھی بات نہیں ہے۔ کہ آگے جو علی علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ کیا فرمایا ہے؟ مولا فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ آمَالَهُمْ، اگر تم ان کے کرتوت بتاؤ یعنی اہل شام کے اور معاویہ کے، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ دیکھیں، گالیاں دینا ہم بھی پسند نہیں کرتے، ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ کسی کو گالیاں نہ دو، چاہے امیر شام ہو یا کوئی ہو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تاریخ کو کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے، آپ نے دیکھنا ہے اس کو، لیکن آپ اس کو بھی ناپسند کرتے ہیں۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَكِنَّكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ آمَالَهُمْ، اگر تم ان کے اعمال اور کرتوت کھول کر لوگوں کے سامنے پیش کرو، وَذَكَرْتُمْ حَالَهُمْ، اور ان کے حال بیان کرو کہ ان کا کردار کیسا ہے، کَانَ أَصْوَبَ فِي الْقَوْلِ، تو یہ کیا ہے؟ تمہارے لیے اچھی بات ہے۔ یعنی معاویہ کا کردار کھول کے لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ علی علیہ السلام فرمانے کہ اس کو پیش کرو کہ امیر شام کے جتنے کرتوت ہیں سارے ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں، لیکن آپ اس کو پسند نہیں کرتے۔ آپ نے فقط وہ پہلا ٹکڑا اٹھا لیا اور کہا کہ مولا علی نے کیا کیا ہے؟ اہل شام کو گالیوں سے منع کیا اور آپ گالیاں دیتے ہیں۔ ارے بھائی، ہم بھی گالیوں کو پسند نہیں کرتے، لیکن دوسرا بھی تو پڑھیں نا، آگے بھی پڑھیں کہ علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے کرتوت بتائیں کہ اہل شام کے کون سے کرتوت تھے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ وَأَبْلَغَ فِي الْعُذْرِ، یہ تمہارا عذر تمام کرنے میں زیادہ بہتر ہے۔ وَقُلْتُمْ مَكَانَ سَبِّكُمْ إِيَّاهُمْ، علی علیہ السلام فرماتے ہیں ان گالیوں کی جگہ پہ تم کیا کرو؟ اللہم احقن دماءنا و دماءہم، اللہ ہمارے خون کو اور ان کے خون کو محفوظ کرے۔ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، ہمارے درمیان صلح کا کوئی کیا نکالے؟ چارہ نکال دے اللہ تعالیٰ۔ وَأَهْدِهِمْ مِنْ زَلَالَتِهِمْ، اور انہیں ضلالت سے کیا کرے؟ ہدایت دے۔ یعنی علی علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ گمراہی میں ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ حَتَّى يَعْرِفَ الْحَقَّ مِنْ جَهِلَهُ، مولا فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ حق کو پہچان لیں، وہ جہالت میں ہیں۔ وَيَرْعَوِيَ عَنِ الْغَيِّ وَالْعُدْوَانِ مَنْ لَهِجَ بِهِ، اور گمراہی اور سرکشی کے شدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں۔ مولا فرما رہے ہیں وہ گمراہی میں ہیں، وہ ضلالت میں ہیں، تو مولا علی حق پہ ہیں۔ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، یہ ہے۔ اور وہ گمراہی میں، حق کے علاوہ گمراہی ہوتی ہے، باطل ہوتا ہے۔ معاویہ گمراہی پہ تھا، باطل پہ تھا۔ آپ نے یہ تو نہیں پڑھ کے سنایا، فقط یہی ٹکڑا پڑھ کے سنایا کہ علی علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو کہہ رہے تھے معاویہ کو گالیاں نہ دو، اور یہ معاویہ کے حق میں ہونے کی دلیل ہے۔ ارے بھائی، یہ تو قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید کے اندر؟ اگر فقط یہ کہنا کہ اپنے ماننے والوں سے کہا جائے کہ تم گالیاں نہ دو اور وہ کیا ہے؟ حق پہ ہیں، یا یہ قرآن نہیں پڑھا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، تم ان کو گالیاں نہ دو جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، یعنی تم ان بتوں کو گالیاں نہ دو۔ فیسب اللہ، اگر تم بتوں کو گالیاں دو گے تو وہ اللہ کو گالیاں دیں گے۔ اب اللہ اگر بتوں سے گالیاں دینے سے منع کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بت حق پہ ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نہیں، گالی دینا بالفعل اچھا کردار نہیں ہے،
گالی دینا اچھا کردار نہیں ہے. باقی رہا کیا ہے امیر شام حق پہ تھا نہیں حق پہ تھا، یہ تو واضح سی بات ہے. جو علی کے مقابلے میں ہے، اہل بیت کے مقابلے میں ہے، وہ باطل پہ ہے. یہ تو آپ علی کی شرافت ظاہر کر رہے ہیں. امیر شام اپنے منبر پہ کیا ہے علی علیہ السلام کو گالیاں دیتا تھا، اس کے مقابلے میں علی کا کردار یہ ہے. یہ تو آپ یہ بتا رہے ہیں. آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ علی علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو کہہ رہے تھے آپ گالیاں نہ دیں، لیکن معاویہ سریعام منبروں پہ گالیاں دیتا تھا. آپ اپنے اندر تھوڑا سا انصاف اور عدالت کا مائنڈ بھی لائیں نا. فقط یہ نہیں کہ آپ بولتے رہیں. اس بندے کا یہ کیا انداز ہے، بس خود ہی بولتا رہتا ہے، آگے سے سنا نہیں ہے، کسی کی سننی نہیں ہے. نہیں، اگر آپ کچھ سنانا چاہتے ہیں تو سامنے والے کے سننے کا بھی آپ اپنے اندر ملکہ پیدا کریں، اور اگر دینی ہے تو دلیل مستحکم دلیل دیں. ایک روایت میں پڑھ دیتا ہوں کہ امیر شام کی، شاید اس کی گمراہی کے لیے اور اس کے باطل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. یہ روایت ہے کہ قال ابو جعفر الاسقافی فی شرح نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کے اندر، شرح نہج البلاغہ کے اندر ابو جعفر الاسقافی لکھتے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 358 ہے. اس میں لکھتے ہیں قال ابو جعفر الاسقافی ان معاویہ وضع قوما من الصحابۃ وقوما من التابعین علی روایت اخبار قبیحۃ فی علی تقتضی الطعن فیہ والبراءۃ منہ، کہ معاویہ نے ایک جماعت اصحاب میں سے قرار دی، ان کو پیسے دیتا تھا، اور دوسری جماعت کس سے؟ تابعین میں سے قرار دی کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ جھوٹی انہوں نے کہا، معاویہ نے کہا تم حدیثیں بناؤ، جھوٹی حدیثیں بناؤ. یعنی اس کو یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ مجھ سے پیسے لیں گے اور رسول خدا پہ جھوٹ بولیں گے. یعنی معاویہ کو اس سے سروکار نہیں تھا. رسول خدا پہ جھوٹ بولنا اس کو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی اس کے نزدیک. کہ یہ جماعتیں بنائی، 2 جماعتیں بنائی، ایک کس سے؟ اصحاب میں سے، ایک تابعین میں سے. اصحاب کی جو جماعت تھی منہم ابو ہریرہ وعمر بن عاص والمغیرہ بن شعبہ ومن التابعین عروہ بن زبیر. اصحاب میں سے ابو ہریرہ تھا، عمر بن عاص اور مغیرہ بن شعبہ تھا. یعنی معاویہ کو اس سے نہیں تھا، اس کو بس دنیا چاہیے، دنیا کی ہوا چاہیے، اور کچھ نہیں تھا. اس کو یہ نہیں تھا کہ یہ جماعت کیا ہے، اہل بیت کے اوپر جھوٹی روایتیں بنائیں گے، اور فقط وہاں تک نہیں رہیں گی. یہ روایتیں کہاں تک جائیں گی؟ پھر یہ بخاری میں آ جائیں گی، یہ مسلم میں آ جائیں گی. ہاں، چلتے چلتے یہ قیامت تک سلسلہ رہے گا. اس سے معاویہ کو سروکار نہیں تھا کہ اہل بیت کے اوپر رسول خدا کی جھوٹی روایات بنانا. کہاں اس کے اندر خوف خدا تھا؟ یہ علی مولا ہے کہ مولا علی کو پتہ ہے کہ وہ مجھے گالیاں دیتا ہے، اس کے باوجود بھی اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم معاویہ کے ماننے والے جو ہیں ان کو گالیاں نہ دو. تم اگر کسی کے جھوٹے امام کو برا کہو گے تو وہ آپ کے سچے امام کو برا کہیں گے. یہ ایک منطقی بات ہے. باقی آپ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھ دیا، اس سے انسان کا مدعا ثابت نہیں ہوتا. مدعا تب ثابت ہوتا ہے اگر آپ پورا خطبہ پڑھتے، آگے بتاتے کہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیا ہیں، ضلالت پہ ہیں، وہ گمراہی پہ ہیں.